بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ہو گئی۔ ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو ارینا، کیا بات ہے؟ ارینا نے جبران کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کے اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چونکہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا، وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے ارینا سے پوچھا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم وعدے سے مکرو گی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا مجبور تھی اور مجبوری میں ارینا نے جن زادے کی بات مان لی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ارینا روتی رہی۔ جن زادے نے جاتے جاتے کہا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زادہ وہاں سے چلا گیا اور ارینا ایک بار پھر رونے لگی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان سی رہنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو اپنے وجود سے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی اور اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات اور پھر بھی کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی۔ اسی دوران وہ جن ایک بار بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ ارینا کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ لینے نہیں آیا، وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے آئے گا۔ جب جبران نے ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی تو وہ اسے مشورہ دینے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا تو جبران کو سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے وہ کبھی ہسپتال نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، اس کا پیٹ گھڑے سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، جب مجبوراً جبران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑی دیر ارینا کا چیک اپ کیا، پھر جب اس گائناکالوجسٹ نے ارینا کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ ارینا سب سمجھ گئی۔ جبران نے ڈاکٹر کو چیختے سنا تو ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا، آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر جبران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ جلدی اپنی بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک جانور باہر نکالو، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا کہ یہ تمہارے پیٹ میں کیسا جانور ہے ارینا؟ یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟ اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارینا نے جبران کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور روتے ہوئے ساری سچائی جبران کو بتا دی کہ کس طرح ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں بولا، کیا تم پاگل ہو ارینا؟ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ سن کر ارینا مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر لے آیا۔ اس عامل نے ارینا کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی جائزہ لیا
اور نرمی سے بولا، یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جن زادہ تمہارے پاس آیا تھا۔ اس کا کوئی حل نکلتا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے۔ وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ ہسپتال میں تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتا دی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کے 4 لاکھ روپے فیس مانگی، جو کہ جبران کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے جبران نے 4 لاکھ روپے میں اس نرس سے معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک رات آئی جب ڈیلیوری کا وقت آیا۔ ڈیلیوری رات کے وقت ہوئی۔ اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ باہر نکلا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جن زادہ اس بچے کو لینے نہیں آیا تو وہ بچہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو وہ جن زادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جن زادہ ارینا کے پاس چلا آیا۔ اس جن زادے نے مسکراتے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ، تم لوگوں کا یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جن زادے نے ایک بہت بڑے بنگلے کے کاغذات اور چابی جبران کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ گھر تم لوگوں کا ہوا۔ تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا۔ یہ تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر اور میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ گھر تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ جبران اور ارینا بہت خوش ہوئے۔ وہ جن زادہ اپنے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب جبران اور ارینا اس جن زادے کے دیے ہوئے بنگلے میں گئے تو وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بنگلہ تھا۔ جبران اور ارینا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔